السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نامور سعودی عالم الشیخ سلمان عودہ کی اہلیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو وہ بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ ان کے غم و اندوہ کا کافی شہرہ بھی ہو گیا۔ چند دن بعد شیخ کو اہلیہ مرحومہ کی کسی سہیلی کا ایک خط موصول ہوا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: السلام علیکم یا شیخ، میں آپ کی اہلیہ ام معاذ کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ مجھے ان کی وفات کا سن کر دلی صدمہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ بھی اہلیہ کے فراق پر شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنا قصہ سنا دوں تاکہ شاید آپ کو صبر آ جائے۔ یہ 27 رمضان المبارک 1431 کا دن تھا۔ ہم سارے اہل خانہ عمرے کے سفر پر ریاض سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ سب کی اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن بس تقدیر نے یہ فیصلہ کرایا کہ ایک ہی گاڑی میں جائیں گے۔ دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ ابو کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں، والدین، 2 بھائی اور 2 بہنیں، کل 8 افراد کا قافلہ دوپہر کو ریاض سے روانہ ہو گیا۔ پہلے سے طے تھا کہ مکہ پہنچنے تک ہر کوئی ایک قرآن ختم کرے گا، اس لیے سب تلاوت میں لگ گئے۔ عجیب کیفیت طاری تھی۔ میری بہن تلاوت کرتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کے آنسو بھی جاری تھے۔ سب کا یہی حال تھا، لیکن یہ رقت کیوں طاری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران شاید والد پر اونگ طاری ہو گئی۔ وہ تیز رفتار میں ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک اونچی گھاٹی سے نیچے گر گئی۔ نیچے کئی 100 فٹ گہری کھائی تھی۔ گاڑی قلع بازیاں کھا کر نیچے جا رہی تھی کہ میرا جسم اس سے نکل کر جھاڑی پر گر گیا۔ باقی افراد گاڑی سمیت وادی کی گہرائی میں گر گئے۔ یہ حادثہ عین افطار کے وقت پیش آیا۔ ہم سب روزے سے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے جب ہوش آیا تو بامشکل جھاڑیوں سے بہر نکلی۔ جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ میں گرتی پڑتی اور گھسٹتی اپنے اہل خانہ کو ڈھونڈنے لگی۔ چیخ بھی رہی تھی، لیکن اس ویرانے میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اب تک اندھیرا چھا چکا تھا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، جس سے ماحول کی ہیبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر میں گاڑی تک پہنچ گئی۔ پہلے بھائیوں کے پاس جا کر انہیں ٹٹول کر دیکھا تو دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پھر ماں کے پاس گئی تو وہ بھی اپنے عبایا کو کفن پر دنیا کو یعنی اپنے عبایا کو کفن بنا کر دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ یہی حال بہن کا تھا۔ ان سب کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ والد صاحب کو ہلا کر دیکھا تو وہ زندہ تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ کوئی تو بچا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا، لیکن ان کی بھی سانس اکھڑ رہی تھی۔ کہا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ کسی طرح روڈ پر پہنچ کر کسی کو مدد کے لیے پکارو، اکیلی مت رہو۔ یہاں جنگلی کتے لگڑ بھگا بہت ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب میں اکیلی رہ گئی، باقی 7 لاشیں۔ میں خود زخموں سے چور۔ روڈ پر جانے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ رات اور اگلا پورا دن گزر گیا۔ عصر کے وقت کسی چرواہے کی نظر پڑی اور اس نے متعلقہ حکام کو ہمارے بارے میں مطلع کیا اور ہیلی کاپٹر سے ہمیں ریسکیو کیا گیا۔ میں اگلے 5 ماہ تک بے ہوش رہی۔ 2 سال تک کینیڈا میں میرا علاج ہوتا رہا۔ سر اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں بھی فریکچر آیا تھا۔ اس حادثے سے میں بانجھ ہو گئی اور نعمت اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ میری کئی آپریشن ہوئے اور اب الحمدللہ ریاض واپس آ کر نئی زندگی شروع کی۔ اور ہاں، یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ 1 ہفتے بعد دونوں بھائیوں کی شادی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل تھی۔ والد نے کہا کہ شادی سے پہلے سب عمرہ کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں کے شادی کے سوٹ اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ اے شیخ، اس سب کے باوجود میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ آپ کو بتا سکوں کہ مصیبت سہنے والے
پیاروں کی جدائی کا صدمہ اٹھانے والے اکیلے آپ ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ازلی دستور ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واضح رہے کہ شیخ سلمان عودہ 2017 سے زیر حراست میں ابھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح مغل بادشاہ شاہ جہاں کے پاس ایک ترک غلام تھا۔ وہ بادشاہ کو پانی پلانے پر تعینات تھا، سارا دن پیالہ اور سرائی اٹھا کر ترخت کے پاس کھڑا رہتا تھا۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ فوراً پیالہ بھر کر پیش کر دیتا تھا۔ وہ برسوں سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور بڑی حد تک بادشاہ کا رمز شناس ہو چکا تھا، لیکن ایک دن اس سے غلطی ہو گئی۔ بادشاہ کو پیالہ پیش کیا، بادشاہ گھونٹ بھرنے لگا تو شاہی پیالے کا ایک کنارہ جھڑا ہوا تھا، اور ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پینا ہندوستان کے بادشاہ کی توہین تھی۔ بادشاہ نے پیالہ نیچے دے مارا اور غلام کو 20 کوڑے لگانے کی سزا سنا دی۔ بادشاہ کا حکم آخری حکم تھا، غلام کو کوڑے بھی لگ گئے اور وہ ڈیوٹی سے بھی فارغ ہو گیا۔ وقت بدلا، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو قید میں ڈال دیا اور وہ تمام غلام اور ملازمین بوڑھے بادشاہ پر تعینات کر دیے جنہیں کبھی شاہ جہاں نے سزائیں دی تھی۔ وہ پانی پلانے والا غلام بھی ان ملازموں میں شامل تھا۔ بادشاہ کو قید میں پیاس محسوس ہوئی، پانی مانگا، غلام آیا اور پیالہ بادشاہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بادشاہ نے پیالے کو غور سے دیکھا، وہ شکستہ تھا اور کسی نے اس کی کرچیاں، اس کی ٹھیکریاں جوڑ کر اسے قابل استعمال بنایا تھا۔ بادشاہ نے حسرت سے پیالہ دیکھا اور پھر غلام کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ غلام نے مسکرا کر عرض کیا، حضور یہ وقت کا سلوک ہے، یہ وہی پیالہ ہے جس کا ایک کونا بھرنے پر آپ نے اس میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا اور اسے زمین پر مار کر توڑ دیا تھا۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کی کرچیاں اٹھا لی تھی، میں نے انہیں جوڑا اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگا جب آپ کو وقت اس پیالے میں پینے پر مجبور کرے گا، اور بادشاہ سلامت وہ وقت آ گیا۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو اگر نہ بھی آتے تو بھی بادشاہ نے باقی زندگی پانی اسی ٹوٹے ہوئے پیالے میں پینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ایک وادی ہے اور اس وادی میں ہر شخص کو اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی حماقتوں کی باز گشت برحال سنانا ہی پڑتی ہے اور سننا بھی پڑتی ہے۔ یہ واقعہ منقول ہے، کہیں سے میں نے یہ لیا ہے۔ دوستو اسی طرح باپ اور بیٹے شہر کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ یعنی جنت کا راستہ نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعے کو مطلع ابر آلود ہو گیا، موسلادھار بارش برسنے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیبہ تن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور اپنے والد سے گویا ہوا، ابا چلیں میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج موقوف کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی آج جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جانا۔ 11 سال کا یہ بچہ وفور جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خرمستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شہکار تھی۔ راستہ بھر بھیگتے بھیگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابیں تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا، لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشہ میں ہنوز کوئی راہ نہ دیکھا۔
قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دے دوں گا۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پہ آئی، جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹا۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لطف زندگی میں ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا میں نے اوپر کے کمرے جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر ہی تھی کہ یہ جسد خاکی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یکا یک میں نے دروازے کی کھڑکڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر بعد میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں محو سوچ غلطاؤں پہ چاہ رہی کہ آخر کون ہے جو ایسے پرختم موسم میں میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی، دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس سراپے کی وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گہرے نایاب تھا۔ بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ الطریق الی الجنہ جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ مجھے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے اس کتابچے کو کھولا، پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دھانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں
چہار جانب یعنی چاروں جانب سے آنکھیں اشکبار تھی۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے منھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر لپک کر پہلی صف میں موجود اپنے لختے جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا تھا۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ خود شرم محسوس کر رہے تھے۔ واقعہ تو دوستو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں بہت اہم اسباق ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد اور کھسک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے منھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت و تبلیغ کا کام ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بھی بدلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوری بعد یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن سرور کائنات رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گویا ہوئے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، مبادا وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالی ان مقدس ہستیوں کے بارے یہ سند جاری کرتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ میرے دوستو اور عزیزو،
ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کرپشن کر رہے ہیں، اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت تک نہیں کرتا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔